چھوٹے چھوٹے کلپ کے اندر پورا آپ کو جو سمجھ لینا بیان نہیں مل سکتا. جیسے قرآن مجید کی بھی آیت ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اگر یہ کلپ لیں گے تو کبھی بھی نہیں جائیں گے جب نشے کی حالت میں. کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم نے دعائیں قبول نہیں کروانی, امام حسین علیہ السلام کے لیے جان فروشی کر دینی ہے. اگر آپ نے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ ہماری جان قربان سید علی خامنہئی کا پیغام دیکھنا ہے تو آپ یہاں پر آئیں. اتنی مخالفت کسی اور کی ہوتی وہ کب کا دب جاتا, لیکن انہوں نے ایک ہی بات کیا ہے کہ اگرچہ بت ہیں ان کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو خدا گواہ ہے میں اپنے والد کے بعد اگر جو کسی شخصیت سے رہبر معظم کو سمجھا تو استاد بزرگوار سید جواد نقوی حفظہ اللہ. یقین جانے الفاظ بالکل بیان نہیں کر سکتے, اگر قلم اٹھائیں تو وہ لکھ نہیں سکتے کہ یہ تاریخ نے دہرایا ہے, یہ کبھی بھی یہ منظر ختم نہیں ہوا کہ جس نے بھی وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ جہالت اور نیند جتنی گہری ہوگی نا اٹھانے والا اتنا برا لگے گا. تو یہ تو یقین جانے دل پھٹتا ہے کہ جب سنتے ہیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اتنے عجیب لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ایسے 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 ہیں, اور جب ادھر آ کے ان کو دیکھتے ہیں تو جو انہیں گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایک ماتھے پہ سمجھنے شک تک نہیں آتی, انہیں کچھ کوئی تانو تشنیع نہیں. بات کیا ہے, بات اللہ کی بات ہے, بات کیا ہے رسول خدا کی بات ہے, بات کیا ہے صرف ولایت نعرے والی ولایت نہیں, نعرے ولایت علی ولی اللہ نعرے کی حد تک نہیں, پورے وجود پہ ولایت اگر طاری کرنی ہے بیان ان کے یہی ہے کہ بھائی نعرے کی حد تک ولایت نہ رکھو, پورے وجود میں ولایت رکھو, تم چلو تو پتہ چلے علی والا چل رہا ہے. یقین جانیے گا ساری زندگی محرم کی مجلس سے سنی ہے, آئندہ بھی سنی ہے. یکم محرم کی مجلس جو آغا صاحب نے پڑھی تھی ضمیر ہل کے لگ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ جس علاقے کے بھی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے قافلے میں آپ کے علاقے میں امام حسین آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانا ہے, بتائیں آپ امام حسین کے ساتھ کیسا کردار ادا کریں گے. دوسروں کا نہیں پتا, اپنا ضمیر کیا کہہ رہا تھا, یہی کہہ رہا تھا مولا میرے پاس گاڑی نہیں ہے, دعا بس مولا سے یہ دعا کراؤں گا مجھے گاڑی دلا دیں, گھر دلا دیں, صحت دلا دیں, بینک بیلنس بنا دیں. یہی ہمیں شروع سے یہی ہمارے اندر ڈالا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر کسی کو خواب میں ملے ہیں تو اس نے بھی خواب میں مولا سے یہی کہا مولا میری ماں بیمار ہے اسے صحت دے دیں, جنت میں بڑا سا محل بنوا دیں. لیکن یہ وہ واحد شخصیت ہے, ان سے میں نے یہ سنا اور انشاءاللہ اسے اپنی زندگی میں شامل کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم نے دعائیں قبول نہیں کروانی, امام حسین علیہ السلام کے لیے جان فروشی کر دینی ہے, اپنی جان دے دینی ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے, ان کے راستے پہ چلنے کے. عبداللہ ابن مطیع کا کردار ادا نہیں کرنا, زہیر ابن کین کا کردار ادا کرنا ہے. تو جتنے جوان مجھے سنیں گے ان کی مرضی ہے, مخالفت جو مرضی کریں, ایک دفعہ صرف جو ہے نا وہ یہاں پر آئیں. چھوٹے چھوٹے کلپ کے اندر پورا آپ کو جو سمجھ لینا بیان نہیں مل سکتا. جیسے قرآن مجید کی بھی آیت ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اگر یہ کلپ لیں گے تو کبھی بھی نہیں جائیں گے جب نشے کی حالت میں نہ ہو. تو آپ تمام آپ جتنے سن رہے ہیں ایک دفعہ صرف آغا صاحب کو سن کے دیکھیں, پڑھ کے دیکھیں, ایک دفعہ آ کر تو دیکھیں. یہاں پر جو آپ کو بتایا جاتا ہے سب پروپیگنڈا ہے, سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ حقیقی عزاداری اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر آئیں, حقیقی حسینیت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر آئیں. اگر آپ نے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ ہماری جان قربان سید علی خامنہئی کا پیغام دیکھنا ہے تو آپ یہاں پر آئیں, ایک دفعہ آ کر دیکھیں تو صحیح, آپ کو پھر پتا چلے, آپ کی آنکھیں کھلیں. اور اللہ اکبر, یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر اتنی مخالفت کسی اور کی ہوتی وہ کب کا دب جاتا, لیکن انہوں نے ایک ہی بات کیا ہے کہ اگرچہ بت ہیں ان کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, کہ میں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنی ہے, کوئی مانے کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن یہ وہ واحد مرکز ہے جو خدا کی طرف بلا رہا ہے, جو رسول کی طرف بلا رہا ہے, جو امام حسین کی طرف بلا رہا ہے, اپنی طرف نہیں بلا رہا. اب کوئی چندہ نہیں آپ لوگوں سے مانگ رہا, کوئی آپ سے ڈونیشن نہیں مانگ رہا, صرف مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے کہ اپنے وجود پہ ولایت طاری کر دو, اپنے نظام پہ ولایت طاری کر دو. جزاک اللہ.